ہیلو جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اچھا، سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے ٹاپک ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا، ایک ٹرک میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم بیسیکلی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بڑے ڈریمز کیسے دیکھیں، یا چلیں اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو جو ہے وہ کیسے پورے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، جاب لگے گی تو کیسے لگے گی، یا اگر کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم گھر بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے یا کب بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈریمز دیکھنے سے آپ کو یہ باتیں روکتی ہیں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو یہ ہوگا کیسے، اور میں یہ کیسے اچیو کروں گا، میں یہ کامیابی کیسے حاصل کروں گا. یا میں اگر باہر جانا چاہتا ہوں لیکن کیسے جاؤں گا، پیسے تو نہیں ہے ابھی میرے پاس، یا ریسورسز نہیں ہیں، یا ریلیشنز نہیں ہیں میرے پاس، تو میں کیسے جاؤں گا باہر. یا اگر آپ کوئی کاروبار بھی شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ پھر اپنے آپ سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ میں یہ کیسے کاروبار کروں. میں سوچ تو رہا ہوں لیکن میں پھنس جاؤں گا، بڑے مسئلے مسائل آ جائیں گے، تو میں یہ کیسے کروں. تو یہ کیسے، کیوں، کب، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میٹا فزکس میں نہیں پوچھے جاتے ہیں یا نہیں پوچھنا ہوتا ہے. آپ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ بیج بو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بیج کو آپ بو دیتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیٹ گو کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہفتے بعد جب آپ آتے ہیں تو وہ ایک پودے کی صورت میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پودا بن چکا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا پیارا سا پودا نکلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایسے ہوتا ہے. اس یونیورس کو اپنا کام کرنے دیں، اور آپ نے صرف ڈیزائر کرنی ہے، آپ نے صرف خواہش ظاہر کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ چیز چاہیے. بڑے وہ بھلے وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو. ٹھیک ہے، اگر بڑی مانگے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انفینٹ یونیورس ہے. آپ زیادہ سے زیادہ مانگیں اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اور اچھے سے اچھا مانگیں. یہ کیلکولیٹ کرنا الاؤ ہی نہیں ہوگا آپ کو میٹا فزکس میں، یا جب آپ ہائر اس میں جاتے ہیں، مینٹلٹی میں جاتے ہیں، یا ہائر ڈائمینشنس میں جاتے ہیں، تو یہ آپ کو الاؤ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے پورا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بننے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیسے کامیاب ہوں گی یہ آپ نے کیلکولیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر انٹرپرینور بننا جا رہا ہوں، یا بزنس مین بننے جا رہا ہوں، تو میں کیسے کامیاب ہوں گا یا ہوں گی، یہ آپ نے جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کب اور کیسے ہوگا یہ آپ کو نہیں پتہ، لیکن پھر ڈیلی بیس پہ آپ اس پہ ورکنگ بھی کرتے جائیں گے، آپ کو آئیڈیاز بھی آنے شروع ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ باڈی میں آپ کے سیلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ کے وہ ڈیزائرز پوری کرنے کے سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. دین آپ کو کہیں نہ کہیں وہ سچویشن ملنا ہو جاتی ہے، یا اتفاقات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلاں جو ہے وہ اتفاق سے مجھے مل گیا، اور پھر اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا، اور پھر ہماری اس سے میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد مجھے ایک اچھا جو ہے وہ آپ کو ٹینڈر آپ کو مل جاتا ہے، یا آپ کو بہت اچھا آپ کو آرڈر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتفاقات جب ہی ہوتے ہیں جب آپ کے اندر وہ ڈیزائر ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک ویژن ہوتا ہے کہ مجھے یہ لازمی طور سے کرنا ہے، اور یہ میں کر کے رہوں گا. ٹھیک ہے، تو اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں، ایون کہ اچھی سے اچھی ایجوکیشن کے لیے ڈیسائیڈ کریں، اچھے سے اچھی لائف کے لیے آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں، اور بگر چیزیں دیکھیں، زیادہ چیزیں دیکھیں. ٹھیک ہے، اپنی دنیا کو ایکسپینڈ کریں، بڑھائیں. آپ کے ریلیشن شپس بھی آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ سم ٹائم آپ کا ایک مائنڈ کے پیٹرن ہوتے ہیں. مائنڈ بلو پرنٹ کہلاتا ہے بیسیکلی منی کے حوالے سے. مائنڈ بلو پرنٹ یہ کرتا ہے کہ آپ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کی انکم اتنی ہے، آپ کی انکم 1 لاکھ ہے، تو آپ 1 لاکھ سے زیادہ آپ کی انکم نہیں ہوتی، یا آپ کو آفر نہیں ہوتی. یا آپ کا بلو پرنٹ ہوتا ہے 2 لاکھ آپ کما رہے ہیں، تو 2 لاکھ آپ جو ہے وہ کماتے رہیں گے، یا آپ کو آفر ہی ایسے آئیں گے کہ آپ 2 لاکھ ہی کمائیں. تو یہ آپ کا مائنڈ بلو پرنٹ ہوتا ہے. اس مائنڈ بلو پرنٹ کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کے جو ہے وہ آپ کی انکم انکریز ہو یا زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی انکم دیکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
تو میٹا فزکس میں تو آپ بہت ساری چیزیں لرن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میٹا فزکس اور اسپریچولیٹی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسپریچولیٹی میں انسان مکمل طور پہ اسپریچول ہوتا ہے اور وہ ان پریکٹسز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایفرٹس ہوتی ہیں، بلکہ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. تو بہت ڈیپتھ کی چیزیں میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں، یہ تمام چیزیں. تو بیسیکلی کب اور کیسے، یہ 2 سوال آپ نے نہیں کرنے. آپ بگر چیزیں دیکھیں، باہر جانا ہے باہر کے لیے اپلائی کریں، جائیں، ٹھیک ہے. کب ہوگا کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دنیا اپنے طریقے سے کام کرتی ہے، اپنے طریقے سے چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں، تو اس حساب سے یہ دنیا چلتی ہے. باقی یہ کہ ایک امیجنیشن آپ کی جو ہوتی ہے، جو آپ کے امیجز آتے ہیں، جو آپ کے تھاٹس آتے ہیں، وہ بیسیکلی مٹیریلسٹک ہو جاتی ہے. مٹیریل میں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، مٹیریلائزڈ ہو جاتی ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ مٹیریلائزڈ ہو جاتی ہے، بھلے وہ تصور ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات تو وہ مٹیریلائزڈ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو تصورات بھی آپ جو ہے نا کوشش کریں پازیٹیو ہوں، تمام چیزیں پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، اچھے سے اچھے اپنی لائف کو دیکھنا شروع کر دیں، یا ایک ویژن یا دیکھنا شروع کر دیں، یا جو ہے آپ ایک ریہرسل کریں اپنے مائنڈ میں کہ میری لائف ایسی ہے، تو وہ آپ کی لائف ویسی بننی شروع ہو جائے گی. ہماری لائف میں آج کل اسٹریس بہت ہے، لوگ پریشان ہیں کہ بھئی اسٹریس کیوں ہے اور ہم اس سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں. تو بیسیکلی اسٹریس تب ہوتا ہے جب آپ بہت سارا جو ہے وہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایکشن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر نہیں جھانک رہے ہوتے ہیں، یا اتنا آپ ریسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو رینیو کرنے کے لیے یا ہائی انرجی انکریز کرنے کے لیے آپ کو اسٹریس سے ریلیف حاصل کرنا ہوتا ہے. اسٹریس آپ کی باڈی میں جو ہے وہ نہ صرف پین پیدا کرتی ہے بلکہ ڈیزیزز بھی پیدا کرتی ہے، اور انرجی کو آپ کی بلاکیجز کر دیتی ہے. تو اسٹریس کو ریلیف کریں، ریسٹ کریں، نماز پڑھیں، اور یا بک اسٹڈی کریں، یا جو ہے وہ اپنی پراپر طریقے سے نیند لیں، ڈرائیونگ کریں. یہ تمام چیزیں میڈیٹیشنس میں آتی ہیں. آپ کی ڈرائیونگ، بات لینا، اس میں بھی جو ہے وہ یہ بھی ایک میڈیٹیشنس ہے. ریڈنگ کرنا بھی میڈیٹیشن ہے، اور سلپ لینا بھی میڈیٹیشن ہے. تو اس کے علاوہ میڈیٹیشنس کی مختلف جو ہے وہ میڈیٹیشنس آتی ہیں، آپ ان کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسٹریس ریلیف کے لیے. جب آپ کا اسٹریس نہیں ہوتا ہے تو آپ کی باڈی ہائیلی انرجیٹک بھی ہوتی ہے، آپ ینگ بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ہائی پوٹینشیل ہوتا ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا، نیگیٹیوٹی سے ڈیل کرنے کا ہائی پوٹینشیل آپ کے اندر انکریز ہو جاتا ہے، اور برین کی پازیٹیو سیلز آپ کے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس طرح ہے. اچھا، ایک چیز اہم یہ ہے کہ جب ایک ایونٹ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرا پازیٹیو ایونٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کی لائف پازیٹیو ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک چیز آپ کے ساتھ پازیٹیو ہو، یا آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ خوش رہیں. خوش رہنے کے حوالے سے یہ ہے کہ صرف آپ خوش رہنا ایک اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ہائی وائبریشن ہوتی ہے جو ہے 500 کی اس کی جو ہے فریکوینسی ہوتی ہے، اور ہائی فریکوینسی کہلاتی ہے. جتنا آپ زیادہ سے زیادہ خوش رہیں گے اتنا آپ کی لائف میں پازیٹیوٹی آئے گی، ہر لحاظ سے پازیٹیوٹی آئے گی. کیونکہ جب آپ ایک ایریے میں اچھے ہو جاتے ہیں، یا آپ کے ایک ایریے میں آپ کی گڈ لک شروع ہو جاتی ہے، تو ادر ایریاز بھی آپ کے شائن کرنا شروع کرتے ہیں، اور گڈ لک آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ فوکس کریں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اچھے سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ فوکس کریں اور شکر کریں. گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری بڑی اچھی چیز ہے، ویسے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اس کے علاوہ یہ سائنس کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گریٹیٹیوڈ میں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ میرے پاس ایک بہت اچھا موبائل ہے، اور آپ شکر گزار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو فلفلنگ کی، آپ کے اندر سے ایک فلفلنگ کی وائبریشن آتی ہے کہ آپ کی جو ڈیزائر تھی موبائل ہونے کی وہ فلفل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کی باڈی سے فلفلمنٹ کی ایک وائبریشن نکلتی ہے، تو
پھر آگے آپ کی جو بھی ڈیزائر ہوتی ہے وہ خود بخود فلفلنگ کی طرف چلی جاتی ہے یا فلفل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو گریٹیٹیوڈ سے چیزیں آپ کے پاس ڈبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک چھوٹی سی جاب کر رہے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ اور گریٹیٹیوڈ اپناتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں اپنی اس جاب سے، تو پھر آپ کو ایک اچھی جو ہے اپرچونیٹی آپ کے سامنے نکل کر آتی ہے، اور یا تو آپ پروموٹ کر دیے جاتے ہیں یا آپ کو ایک اچھی سی جاب آفر ہو جاتی ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ اپنانے کا، یہ ایک پازیٹیوٹی ہے. تو شکر گزاری کریں، آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو آپ شکر گزاری کریں گے تو ہائی وائبریشن میں ہوں گے، اور پھر اس سے آپ کی لائف پازیٹیوٹی کی طرف بھی جائے گی. سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ آپ نے آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک کرنی ہوتی ہیں اور چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہمیں بیسیکلی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے، اسی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ نگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی لائف کے. ٹھیک ہے، آپ رسپانسبلٹی لیں کہ آئی ایم اونلی رسپانسبل فار مائی لائف. ویدر کہ آپ کی لائف میں خوشی ہے یا غم ہے، آپ خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، اس خوشی اور غم کے بھی آپ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. فیصلہ آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے یا آپ نے غمگین رہنا ہے، سیڈ رہنا ہے. ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم اس سے کمپٹیشن کریں. جو پیور نیچرل جو اسپریچول پیپل ہوتے ہیں یا اویکن پیپل ہوتے ہیں، جن کی اویکننگ ہو جاتی ہے، یا جو 4 ڈائمینشنل 5 ڈائمینشنل میں ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی کمپٹیشن میں نہیں ہوتے کسی کے ساتھ. ان کا کمپٹیشن اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی لائف کی اپنی مثال دوں، میرا کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے. آئی ایم ویری نیوٹرل پرسن، اور میرا کمپٹیشن میرا اپنے ساتھ ہے کہ شائستہ کیا کرتی ہے، اس کی لائف کہاں جاتی ہے، اس کے اپنے ڈیزائرز کیا ہیں. یہ میرا لائف کا بہت بڑا لیسن بھی ہے، اور ایک نہ صرف یہ کی ہیبٹ ہے، بلکہ ایک آپ کو اسپریچول لائف میں ایسا ہی ہونا پڑتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے اندر ہی خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی پوٹینشیل کو آپ نے اجاگر کرنا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو نگیٹیوٹی آپ نے اڈاپٹ کر لی ہے اس کو جسٹ آہستہ آہستہ ریموو کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک پیور، ایک صاف ستھرا انسان آپ کے اندر سے نکل کر آتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس طرح ہے. آپ کا کمپٹیشن، آپ ادر لوگوں سے کمپٹیشن نہیں رکھیں کہ میں اس سے جیت لوں گا. آپ کسی سے جیتنے کی کوشش نہیں کریں، نہ کسی کو دکھانے کی کوشش کریں. آپ اپنے آپ سے جیتیں، صرف اپنے آپ سے جیتیں. اپنے ڈیزائرز آپ نے بنا لیا، ایک پیشن بنا لیا، ایم بنا لیا، اور آپ اسی کو فلفل کریں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے ہی کہیں کہ میں یہ پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے، دین آپ آگے موو کریں گے، آگے جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم بات یہیں ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار لسننگ می.